بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گلستان سعدی کی حکایت نمبر 39 ہے۔ ہارون الرشید خلفائے عباسیہ میں سے ایک خلیفہ ہے۔ ان کے وقت میں مصر کا جو حاکم تھا اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ اس کے بارے میں حکایت ہے۔ ہارون الرشید کا جب ملک مصر پر اقتدار ہو گیا، یعنی اس کو فتح کر لیا، تو اس نے کہا کہ اس کا جو پہلا حکمران شرکس تھا، جس نے ملک مصر کی حکمرانی کے گمنڈ میں اور تکبر اور غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کیا تھا، میں اس کو حکمران کبھی نہیں بناؤں گا، میں یہ ملک اسے نہیں دوں گا، مگر اپنے غلاموں میں سے بھی ادنا ترین غلام کو، ایک حبشی غلام خدیب نامی، اس کو مصر کا حکمران بنا دیا، حکومت اس کو بخش دی۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کی عقل اور سمجھ اس درجہ کی تھی کہ مصر کے کاشتکاروں کی ایک جماعت نے شکایت کی کہ ہم نے دریائے نیل کے کنارے پمبا کی کاشت کی تھی، ایک فصل پمبا کی اگائی تھی، بے موسم کی بارش سے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تمہیں اون بونی چاہیے، اون کی کاشت کرنی چاہیے تاکہ وہ تباہ نہ ہو۔ ایک بزرگ نے جب یہ بات سنی اور کہا اگر روزی عقل کی وجہ سے بڑھتی تو بیوقوف سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوتا، ساری روزی عقل مندوں کو مل جاتی، بیوقوف تو پھر بھوکے مر جاتے۔ یعنی یہ بات کرنے والا کتنا عقل مند آدمی تھا جس نے مصر کے اس بیوقوف حکمران کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نے کہا بیوقوف کو وہ اس طرح روزی پنجاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، کہ عقل مند اس میں حیران رہ جاتا ہے کہ میں عقل مند ہو کر نادار ہوں اور یہ بے وقوف ہو کر کروڑوں کا مالک بن گیا ہے۔ نصیبہ اور دولت ہنرمندی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو محض آسمانی تائید ہے، جسے اللہ چاہتا ہے مالا مال کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، کیمیا گر رنج میں غصہ سے مر گئے۔ کیوں؟ بے وقوف نے ویرانے میں خزانہ پا لیا اور بڑے بڑے کیمیا دان جو ہے وہ بھوکے ہی رہے، ان کی کنگالی نہ گئی۔ دنیا میں یہ بہت ہوا ہے کہ بے تمیز صاحب مرتبہ اور عقل مند جو ہے وہ ذلیل ہو گیا ہے۔ بڑی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ہمارے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ بڑے بڑے ہنرمند، بڑے بڑے ڈگریوں والے جو ہیں ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے، اور جو انگوٹھا چھاپ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اربوں کے مالک ہیں، بلکہ وہ خربوں کے مالک ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اس پر روزی جو ہے وسیع کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔